بسم اللہ الرحمن الرحیم الا رحمۃ للعالمین۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے تجھے حبیب، ہم نے تجھے رحمت کا رسول بنا کے بھیجا۔ بھئی یہ ترجمہ کرتے ہو نا؟ غلط، رحمت تھی، ہم نے تجھے بھیج دیا۔ بنا کے نہیں بھیجا، رحمت تھی، اسے بھیج دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی جب وہ خلق ہوا تھا، جس وقت وہ خلق ہوا تھا تو رحمت اس کے مزاج میں گون دی گئی تھی۔ جب وہ خلق ہوا تھا نا تو رحمت اس کے مزاج میں گون دی گئی تھی۔ اور یہی صورتحال سورہ احزاب کی اس آیت میں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا نہیں، نبی تھا بھیجا، رسول تھا بھیجا، شاہد تھا جب بھیجا، مبشر تھا جب بھیجا، نذیر تھا جب بھیجا۔ تجھے دعوت دینے والا پہلے سے بنایا تھا، اب بنا کے نہیں بھیج رہا ہوں، دعوت دینے والا تھا جب بھیجا، اور سراج منیر تھا۔ روشن کے لیے عربی میں ایک لفظ ہے منور، روشن۔ منیر کے معنی روشن کرنے والا، منیر کے معنی نور بانٹنے والا۔ تو جو دنیا کو نور بانٹ رہا ہو خود نور نہیں ہوگا؟ تو پروردگار کے منصوبے میں تھا کہ اسے آنا ہے، لیکن دیکھو بندوبست کیا کیا، دیکھو فکر بڑھ رہی ہے آگے۔ اور آج میں فقط 2-3 آیتیں ہدیہ کروں گا اور بات کو اسی پہ مکمل کر دوں گا۔ عجیب مرحلے فکر ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ دیکھو کتنے مانوس لوگ آیات قرآنی سے۔ دیکھو اب آنے والا ہے رسول، اس کے لیے ایک منصوبہ ہے، ایک پوری پلاننگ ہے پروردگار عالم کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ پھر سنو ایک مرتبہ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آرام سے سننا، یہ سورہ بقرہ کی 3 مسلسل آیتیں ہیں، 124، 125، 126، اور ان آیات کو آرام سے سننا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا۔ یہاں بھی وہی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ آرام سے سن لیا نا؟ نہیں بھائی، اب آرام سے کہاں سنو گے، آرام سے نہیں سنو گے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ بنا رہے تھے، اس وقت کو یاد کرو۔ یہ جہاں جہاں وعظ آیا ہے، کبھی پھر صحیح، وہاں اس وقت کو یاد کرو۔ بھائی کل کی مجلس میں میں بھی تھا، تم بھی تھے، میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کو یاد کرو۔ تو خانہ کعبہ بن رہا تھا، میرے محمد کی نگاہ دیکھ رہی تھی۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ سن لو، اس کے بعد پھر مرحلہ فکر ہے جہاں تک تمہیں بہت آسانی کے ساتھ لے جاؤں گا، اور گفتگو سطح عمومی پہ ہوگی، آج سطح عمومی سے بلند نہیں کروں گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ حبیب اس وقت کو یاد کرو جب باپ بیٹے مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ قواعد من البیت، خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال رہے تھے، نہیں، کعبہ آدم کے زمانے سے تھا۔ کعبہ آدم کے زمانے سے تھا۔ اب سیلابوں نے، دوسری چیزوں نے اسے محو کر دیا تھا، تو دیواریں اٹھا رہے تھے بنیادوں سے، ٹھیک ہے نا؟ اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا
तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। परवरदिगारा हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, तू सुनने वाला भी है और तू जानने वाला भी है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक। इब्राहिम और इस्माइल दोनों मिलकर कह रहे थे, परवरदिगार हम दोनों को अपना मुसलमान करार दे। सुखनहाय गुफ्तनी बहुत हैं, लेकिन मैं तो आज सिर्फ इन 3 आयतों को हल करने के बाद तुमसे इजाज़त ले लूँगा। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, हमें दोनों को अपना मुसलमान करार दे। व मिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी नस्ल में एक मुसलमान उम्मत को भी करार दे दे, और हमें हमारी इस इबादत की जज़ा हमें दिखला दे। तुब अलैना, हमारी तौबा को कबूल फरमा। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वबअस फीहिम, वो जो हमारी ज़ुर्रियत में एक नस्ल चलेगी ना, हमारी औलाद में, इब्राहिम दुआ मांग रहे हैं और इस्माइल, हमारी औलाद में जो एक नस्ल चलेगी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन, एक रसूल उन्हें मबूस कर दे। बहुत तवज्जो रहे, एक रसूल उन्हें मबूस कर दे। उस रसूल का काम क्या हो कि वो लोगों के सामने तिलावत आयात करे, उनको किताब की तालीम दे, उन्हें हिकमत की तालीम दे, उनका तज़किया करे। मालिक मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले, इब्राहिम ने कहा, और यही इस्माइल ने कहा कि मालिक मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले। भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। अब ये मरहले फ़िक्र ऐसा है कि जिस मरहले फ़िक्र पर अगर मैं न कहूँ तो मुजरिम बन जाऊँ। भाई बहुत तवज्जो रखना। उसी सूरे में एक छोटी सी आयत का टुकड़ा है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ो। कुछ पता तुम्हें ये मकाम इब्राहिम कहाँ है? खाने काबा के अंदर एक पत्थर है जिसका नाम है मकाम इब्राहिम। जब तवाफ कर लो और तवाफ से फारिग हो जाओ तो मकाम इब्राहिम के पास जाकर 2 रकअत नमाज पढ़ो। वो पत्थर क्या है भाई? इब्राहिम और इस्माइल जब दीवारें बुलंद कर रहे थे तो जब दीवारें बहुत ऊंची हो गई तो पत्थर की जरूरत हुई। जब दीवारें बुलंद हो गई तो अब जमीन पे खड़े होकर तो बना नहीं सकते थे, पत्थर की जरूरत हुई। इब्राहिम के लिए पत्थर रखा गया और इब्राहिम ने उस पर खड़े होकर खाने काबा की तामीर की। और वो पत्थर इतना नबी पसंद था कि पत्थर ने इब्राहिम के नक्श कदम जज्ब कर लिए। इसलिए कि ये वो मरहले फिक्र है कि अगर न कहूं तो मुश्किल, कह दूं जब भी मुश्किल। अब लफ्जों को तलाश कर रहा हूं कि किन लफ्जों में इस बात को मैं अर्ज करूं। अच्छा भाई, तो खाने काबा की दीवारें बुलंद हुई, इब्राहिम ने एक पत्थर रखा, उस पत्थर पे खड़े हुए और उस पत्थर पे खड़े होने के बाद खाने काबा बनाने लगे। जब बना रहे थे ना तो वो पत्थर तो फिर पत्थर है, ठीक है ना, उस पत्थर ने इब्राहिम के नक्श कदम ले लिए और वो नक्श कदम आज तक हैं। कितनी आसानी से तुमने सुन लिया, वो नक्श कदम आज तक हैं। इब्राहिम कोई आज की शख्सियत है? इब्राहिम को 4000 साल गुजर गए। उस नक्श कदम पर 4000 जाड़े आए, 4000 गर्मियां आई, 4000 बरसातें आई, हजारों जलजले आए, हजारों आंधियां आई, लेकिन नक्श कदम महफूज रहा। ये मैसेज पहुंच रहा है भाई, ये जिंदा मौजूदा है। जाओ काबे में देखो, आज भी इब्राहिम के नक्शे कदम रखे हुए हैं। नक्शे कदम इब्राहिम के 4000 बरस बाद भी महफूज रहे। भाई इन अकल के अंधों को क्या कहूं कि अगर नबी कहीं कदम रख दे तो जगह अल्लाह की निशानी बन जाए, और जिस जमीन में नबी आराम फरमाए, जिस जमीन में नबी आराम फरमाए वो फकत मिट्टी का ढेर। तो भाई अक्ल के अंधे को तो समझाया जा सकता है, आंख के अंधे को मैं क्या करूं? खुदा की कसम, न मानने का कोई इलाज नहीं है। मैं अपनी आंख से मैंने देखा और मैं ये जुमला कह के फिर दुआ इब्राहिम की तरफ वापस चला जाऊंगा, लेकिन ये मरहले फिक्र तुम तक पहुंच जाए। मैंने अपनी आंख से देखा कि जो मदीने की शाहराह है ना,
مدینے کی طرف، مکے سے مدینے کی طرف جانے والی شاہراہ، اس پر لکھا ہوا ہے سرکاری بورڈ کے اوپر المدینۃ المنورہ، نور والا مدینہ۔ کتنے اچھے لوگ ہیں کہ صرف مدینہ نہیں کہتے، المدینۃ المنورہ، نور والا مدینہ۔ تو اگر اس مدینے کا نور میرا نبی نہیں ہے تو کیا تمہارے باپ داداؤں کا نور ہے؟ میسج پہنچ رہا ہے نا، تو اب واپس چلو دعا ابراہیم کی طرف۔ بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ میں چاہوں گا کہ آج کی محنت سوارت ہو جائے اور کچھ گوشے ان آیات مبارکہ کے تمہارے سامنے واضح ہو جائے۔ یہ تینوں دعائیں یاد رکھو گے نا، ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ ابراہیم نے کہا مالک مجھے اپنا مسلمان قرار دے، اسماعیل نے کہا مالک مجھے اپنا مسلمان قرار دے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ دو صاحب عزم اور دو معروف و مشہور انبیاء، ابراہیم تو اولو العزم ہے، اسماعیل غیر اولو العزم ہے، لیکن دونوں مشہور انبیاء میں یہ دعا مانگے اور وہ رد ہو جائے، تو قبول تو ہوئی۔ اب قرآن میں ڈھونڈیں کہ پروردگار نے کہیں ان کی دعا کو قبول کیا ہے یا نہیں۔ پہلی دعا کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، مالک مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا مسلمان قرار دے۔ سورہ صافات میں پروردگار نے جواب دیا فلما اسلما، ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم بھی مسلمان تھا، ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم بھی مسلمان تھا، ہم کہتے ہیں کہ اسماعیل بھی مسلمان تھا، اور دلیل بھی دی، ابراہیم کے مسلمان ہونے کی دلیل دی۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ہم کہتے ہیں ابراہیم مسلمان تھا اس لیے کہ اس نے بیٹے کو قربانی کی جگہ پہ لٹا دیا۔ بہت دور تک میرے محترم سننے والے سن رہے ہیں، آیت کو پھر ریپیٹ کروں گا تاکہ مجھے استدلال۔ دیکھو بھائی، اگر فضیلت کا کوئی رخ نکل آئے تو میں سرسری تو گزر نہیں سکتا، اس مرحلے سے سرسری گزر نہیں سکتا۔ اب جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں انہیں پھر آیت ہدیہ کر رہا ہوں اور اس کے بعد استنباط کرنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی پھر واپس چلو، ربنا وجعلنا مسلمین لک، مالک ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے۔ جواب دیا سورہ صافات میں، 37واں سورہ قرآن کا، فلما اسلما، ہم کہتے ہیں ابراہیم مسلمان تھا، ہم کہتے ہیں اسماعیل مسلمان تھا۔ دلیل، قرآن نے دلیل دی وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم اس لیے مسلمان تھا کہ اس نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربانی کی جگہ پہ لٹا دیا۔ تو جو قربانی کی جگہ پہ لٹائے جو قربانی کی جگہ پر اپنے بیٹے کو لٹا دے اسے قرآن نے کہا مسلمان۔ تو ایک باپ نے ایک بیٹے کو ایک دن قربانی کی جگہ پہ لٹا دیا، قرآن کہتا ہے مسلمان، اور ابو طالب 3 برس اپنے بیٹے کو لٹاتا رہا۔ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں اس لیے کہ مقام فکر معین ہے۔ اچھا بھائی، تو ایک دعا دیکھ لی تم نے، کہا ہمیں اور ہمارے بیٹے اسماعیل کو اپنا مسلمان قرار دے۔ دعا کا جواب آیا، ابراہیم بھی مسلمان، اسماعیل بھی مسلمان۔ یہ ایک دعا پوری ہو گئی نا۔ اور اب دوسری دعا اور عجیب مرحلہ فکر پر، پروردگار ہماری نسل میں ایک مسلمان امت چلتی رہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہماری نسل میں مسلسل مسلمان چلتے رہیں۔ ٹھیک ہے نا، دعا ہے، اب رد تو ہو نہیں سکتی ابراہیم کی دعا۔ سورہ قصص میں آواز آیا الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون اذا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنہ من قبلہ مسلمین۔ وہ لوگ جنہیں ہم پہلے ہی کتاب دے چکے ہیں،
جب کتاب انہیں سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو پرانے مسلمان ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں. دو دعائیں پوری ہو گئی. اچھا جب دو دعائیں پوری ہو گئی اب یہی سے تو میں آگے جاؤں گا. تو اب تیسری دعا، اور مالک اس مسلمان نسل میں ایک رسول کو مبعوث فرما. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اب انہی لفظوں میں جواب دیا سورہ آل عمران میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. کل میں یہ آیت پڑھ کے گیا ہوں میں. اب دیکھ رہے ہو دعائیں برابر ہیں نا بھائی. یہ تو ابراہیم کی 3 دعائیں تھیں جو ایک آیت میں تھیں، اور اب 2 مختلف سوروں میں 2 دعائیں ابراہیم کی، اور ان دونوں کو تمہارے سامنے پیش کر دوں. بھائی کہنے لگے سورہ ابراہیم 14واں سورہ قرآن مجید کا، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. مالک اب جو میری نسل آ رہی ہے نا تو لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے. یہ جو میری نسل آ رہی ہے تو اس نسل کی محبت ڈال دے لوگوں کے دل میں. اب اس دعا کا کوئی جواب تو ہوگا نا پورے قرآن میں. اور ایک اور آیت ہے جو سورہ شعراء میں ہے، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اور آخر زمانے میں میری سچائی کو ایک زبان دے دے. آخر زمانے میں میری سچائی کو ایک زبان دے دے. بھائی 3 دعائیں قبول ہوئی، اور اب یہ 2 دعائیں 2 مختلف سوروں کی. پروردگار فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، لوگوں کے دل میں میری اولاد کی محبت ڈال دے. ابراہیم تم اولاد کی محبت کی دعا مانگ رہے ہو، جب تو صحیح کہ تمہاری اولاد کی محبت کو محمد کی رسالت کا اجر بنا دوں گا. اب ایک دعا رہ گئی ابراہیم کی. اب ظاہر ہے کہ پھر یہاں سے مجھے آگے بڑھ جانا ہوگا. اس دعا کے لیے تو میں روک رہا ہوں، اور پوری طرح متوجہ ہو جاؤ تو اب دعا پڑھ دوں، کنکلوڈ کرو تو پھر وہ آیت پڑھوں گا. اور آیت پڑھ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، اپنے باپ دادا کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید سے پڑھ رہا ہوں. پہلی دعا ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے. جواب تم نے سن لیا، ہاں ہم کہتے ہیں تم دونوں مسلمان. دوسری دعا ہماری نسل میں مسلمان چلتے رہیں. جواب دیا کہ ہیں. جب قرآن آتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو پہلے سے ایمان رکھتے ہیں. تیسری دعا ان میں رسول کو مبعوث کر دے. دیکھو بھائی اب اس میں ایک چیز بتا دوں. کب دعا مانگی تھی ابراہیم نے کہ ایک رسول مبعوث کر دے؟ 4000 برس پہلے. اور دعا قبول ہوئی 4000 برس کے بعد. تو اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میسج پہنچ رہا ہے نا؟ اچھا بھائی بہت آرام سے آگے بڑھوں گا، بہت آرام سے آگے بڑھوں گا. اس لیے کہ یہ دعا ابراہیم میں چاہ رہا تھا کہ آج پہنچ جائے پھر میں مقام محمود کی طرف آگے بڑھوں گا. بہت توجہ رہے. پھر اس میں رسول کو مبعوث کر دے. یہ تینوں دعاؤں کا جواب تم نے سن لیا. اور اب چوتھی دعا میری اولاد کی طرف لوگوں کے دل مائل کر دے. کہنے لگا کہ تم تو فقط اتنا چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری اولاد سے محبت کریں، ہم تو رسالت کا اجر بنا دیں گے تمہاری اولاد کی محبت کو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. اب یہ 4 دعائیں ہو گئی تو اب 5ویں دعا سنو. اگر تم تک پہنچ گئی تو بس میری آج کی محنت سوارت ہے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. مالک آخر زمانے میں میری سچائی کو ایک زبان دے دے. یہ سورہ شعراء ہے 26واں سورہ. میری سچائی کو ایک زبان دے دے. سورہ مریم میں آواز آئی وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. ہم نے آخر زمانے میں علی کو لسان صدق بنا کے بھیج دیا.
دیکھ لینا 19 سورے میں جا کے دیکھ لینا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے علی کو لسان صدق بنا دیا ابراہیم کے لیے۔ کہاں کہاں علی سے بھاگو گے؟ پوچھتے تھے نا گلی کا نام کہاں ہے، تو اس آیت کو یاد رکھنا 19 سورے میں ہے۔ بس سلسلہ فکر اب اس مقام سے آگے بڑھ جائے گا۔ تو دعا مانگی، دعا مانگی۔ دیکھو بھائی اب موضوع کو تو جسٹیفائی ہونا ہے اور یہی سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ دعا مانگی کہ میری نسل میں مسلمان چلتے رہیں۔ تو اب نسل ابراہیم کا کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا جب مسلمان نہ ہوں۔ یہ استدلال تو سمجھ رہے ہو نا؟ نسل ابراہیم میں ہر زمانے میں مسلمان ہوں گے۔ تو جب وجعلنا، بھائی توجہ رہے، اس لیے کہ میں لفظوں کا انتخاب کر رہا ہوں کہ کن لفظوں میں اس بات کو بیان کروں۔ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا مسلمان قرار دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ دیکھو بھائی تم سے اگر قرآن کے مسائل کو پہ ڈسکس نہ کروں تو پھر کس کے پاس جا کے ڈسکس کروں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یعنی جیسا اسلام ابراہیم نے اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے مانگا، ویسا ہی اسلام اپنی اولاد کے لیے بھی مانگا۔ سمجھ گئے؟ ذہن پر ٹیکس تو نہیں آ رہا ہے کوئی بوجھ؟ جیسا اسلام ابراہیم نے کہا کہ مجھے دے اور میرے بیٹے اسماعیل کو دے، ویسا ہی اسلام میری اولاد کو ملے۔ تو اب یہ بتاؤں کہ ابراہیم کو جو اسلام ملا کیا تھا؟ قرآن نے کہا اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم کے اسلام کو کسی فرشتے کے ذریعے نہیں بھیجا، ڈائریکٹ اللہ نے کہا اسلام لاؤ۔ مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے اس مرحلے پر کہ میں کن لفظوں میں اس جملے کو بیان کروں۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، رب نے کہا ابراہیم اسلام لاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، بیچ میں فرشتہ تو نہیں ہے نا؟ اب جیسا اسلام اپنے لیے مانگا تھا ویسا ہی اسلام اپنی اولاد کے لیے مانگا۔ اب یہ بھی فرشتوں کا محتاج نہیں ہوگا، اب یہ اسلام بھی فرشتوں کا محتاج نہیں ہوگا۔ میں آ گیا اس مرحلے پر جس مرحلے پر آج گفتگو کو روک دینا ہے۔ اچھا بھائی، تو اب ایک سلسلہ چلا، بنی ہاشم میں براہ راست مسلمان آ رہے تھے، نسل ابراہیم کے، نسل اسماعیل کے۔ تو جب سب مسلمان تھے تو اب یہ سوال تو کم سے کم بنی ہاشم میں نہیں اٹھنا چاہیے کہ کلمہ کب پڑھا اور کس نے پڑھا۔ دیکھو بڑے عجیب اور ڈیفرنٹ موضوعات کے اوپر تمہیں خطاب کر رہا ہوں میں، اور چاہ رہا ہوں کہ فکریں کھلتی چلی جائیں۔ تو چیلنج کر رہا ہوں کہ ابو لہب موحد تھا، انکار محمد سے ابو لہب بنا ہے، تو اب خبردار توہین رسالت نہ کرنا ورنہ ابو لہب بنا کے چھوڑ دے گا۔ یہ مسائل ہیں جو تمہارے سماج کی روشنی میں غور کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں میں۔ اچھا بھائی، تو اب یہاں تک آ گئے، یہ مرحلہ فکری عجیب ہے۔ تو اب میں واقعات تو بیان نہیں کیا کرتا، لیکن اب وہ منزل آئی ہے کہ میں بیان تو کروں گا۔ وہ ابرہہ کا واقعہ کسے نہیں معلوم؟ جب ابرہہ کا لشکر آیا ہے، اب رسول کا خاندان اور رسول کی پیدائش سے پہلے، ٹھیک، ابرہہ کا لشکر جب آیا تو مکے کی چراگاہ میں عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے، ابرہہ کی فوج والوں نے ان اونٹوں کو پکڑ لیا۔ واقعہ سب کو معلوم ہے، لیکن میں تو ڈاکومنٹیشن کر رہا ہوں۔ وہ واقعہ تو سبھی کو معلوم ہوتے ہیں نا، دستاویز بن جائے۔ پکڑ کے لے گئے، عبد المطلب کو خبر ہوئی کہ میرے اونٹ ابرہہ کی فوج والوں نے پکڑ لیے ہیں۔ پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ وقت ہے اپنے زمانے کا، ابرہہ یمن کے علاقے کا، اس نے وقت دیا، اور یہ سوچ کر کے سردار مکہ آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کعبے کی بات کرے گا، وہ سیدھی بات ہے۔ آئے، بڑا احترام کیا اس نے، کھڑا ہوا، بٹھایا اور کہنے لگا آپ نے کیسے زحمت کی؟ کہنے لگے تیری فوج کے لوگوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں۔ خدا کی قسم
عبد المطلب کا جملہ سننا، اور اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو میری محنت سوارت ہے. تیری فوج کے لوگوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میرے اونٹ واپس دلوا دے. کہنے لگا عبد المطلب آپ سردار مکہ ہیں، سردار قریش ہیں، میں سمجھا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں، تو آپ کی شان میری نگاہوں میں کم ہو گئی. ایک مرتبہ گھور کے دیکھا عبد المطلب نے ابرہہ کو، اور کہنے لگے اکلمک فی مال الذی املکہ، میں تو اپنے اس مال کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو میری ملکیت ہے. وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا یہی ہے، اور اس کا مالک کوئی اور ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا، مجھ سے کیا مطلب. سن لیا تم نے عبد المطلب کا جواب؟ ایک مرتبہ اور سن لو، ایک مرتبہ اور سن لو. پڑھے لکھے ہو نا، تو لطف اسی وقت ہے جب یہ جملہ عبد المطلب کا تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے. انی اکلمک فی مال الذی املکہ، بھائی جو میرا مال ہے میں اس کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں. وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا یحمی ہے، اور اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے، یحمی ہے، اسے بچا لے گا. انشاءاللہ بچا لے گا نہیں. بھئی پہچانو میرے نبی کے دادا کو. اب یہ تم سے تو جملہ نہیں کہہ رہا ہوں نا، دوستوں سے کہہ رہا ہوں، دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی پہچانے میرے نبی کے دادا کو، اور اپنے باپ داداؤں پہ قیاس نہ کریں. پھر سننا بھائی، پھر سننا، پھر سننا. ان للبیت ربن یحمی ہے، ان کا ترجمہ کرو، ان للبیت ربن یحمی ہے، یقیناً اللہ، جو یہ لات و حبل کی بات نہیں ہے، منات کی بات نہیں ہے، اس گھر کا ایک مالک ہے، ایک رب ہے، یقیناً وہ اسے بچا لے گا. یہ یقیناً کہاں سے آ گیا؟ عبد المطلب کہنا ہی تھا تو کہتے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسے بچا لے گا. یقیناً بچا لے گا، یعنی عبد المطلب کی نگاہ لوح محفوظ کو دیکھ رہی تھی کہ ہونے والا کیا ہے. عبد المطلب کی نگاہ لوح محفوظ کو دیکھ رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے. بھئی یہاں تک اگر آ گئے تو ایک جملہ سنو، اور اس جملے کے بعد پھر میں آگے بڑھوں گا. سفینۃ البحار جب پورا مکہ گھر گیا ابرہہ کی فوج سے، اور دوسرے دن حملہ ہونے والا ہے، تو عبد المطلب نے اپنے کسی بیٹے سے کہا، بیٹے کا نام نہیں ہے، اولو ابا قبیس، جاؤ ابو قبیس کی چوٹی پہ جاؤ، ایک پہاڑ کا نام ہے، ابو قبیس کی چوٹی پہ جاؤ. فانظر ماذا ترا یاتی من البحر، اور اس وقت دیکھنا کہ سمندر کی طرف سے کیا چیز آ رہی ہے. صرف یہ علم نہیں تھا کہ اللہ بچا لے گا، یہ بھی علم تھا کہ پرندوں کے ذریعے بچائے گا. بس ہے؟ بس میرے عزیزو، میرے دوستو، سلسلہ فکر اس مقام سے آگے نہیں جائے گا. اب تو تذکرہ شروع ہوا تھا آبائے نبی کا، اور یہاں پہ گفتگو کو میں آج روک رہا ہوں. میں پیغمبر کے والد ولادت سے پہلے انتقال کر گئے. 6 برس کی عمر تھی، والدہ اس دنیا سے گئیں، اور براہ راست عبد المطلب کی نگرانی میں رسول آئے. 2 برس عبد المطلب کی نگرانی میں رہے. عبد المطلب اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے بچے کو اٹھا کر ابو طالب کی گود میں بٹھا دیا، اور اب ابو طالب کی نگرانی میں رہے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کی شخصیت رسالت سے ہمکنار ہوئی. بس بس اب دو ہی جملے تو کہوں گا، اور گفتگو اس مرحلے پہ اختتام پذیر ہو جائے گی. باپ
اب لے ولادت انتقال فرما گئے. 6 برس کے تھے تو ماں چلی گئی. 2 سال عبد المطلب کے پاس رہے. جب 8 برس کے ہوئے عبد المطلب گئے اور 8 برس کی عمر سے لے کر اعلان رسالت تک ابو طالب کی سرپرستی میں رہے. یہی وجہ ہے کہ جب پہلی وحی آئی, بس یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور اب میں کچھ نہیں کہوں گا, یہ جملہ تمہاری سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں. جب پہلی وحی آئی اور حکم ہوا کہ نبوت کا اعلان کر دو تو گھر میں آئے, اور آنے کے بعد سیدھے چچا کے پاس آئے. اور چچا سے جانتے ہو کہنے کیا لگے؟ یا ان الامر قد جاءنی. پورے مجمع پہ سناٹا ہے. ترجمہ کروں گا تو کچھ سمجھو گے, اور ترجمہ ہی کروں گا, تشریح نہیں کروں گا. یا ان الامر قد جاءنی. چچا وہ پیغام آ گیا, وہ پیغام. سمجھ گئے نا لوگ, کہنے کی ضرورت نہیں, وہ پیغام. اچھا آپ وہ جانتے ہیں, وہ بے توجہ رہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں وہ جانتے ہیں؟ اچھا پورا مجمع کہے گا بھائی کیا بےہودہ بات ہے, وہ جانتے ہیں؟ بھائی پہلے نام تو لو پھر کہنا وہ. پہلے بتاؤ تو پھر کہنا وہ. تو وہ کہنا خلاف عقل ہے اگر پہلے اس کا نام نہ لیا جائے. چچا وہ پیغام آ گیا. جیسے بھتیجے کے علم میں ہے وہ پیغام, ویسے ہی چچا کے علم میں ہے وہ پیغام. بس میرے عزیزو, میرے دوستو, عنوان عجیب ہے اور گفتگو عجیب تر ہے, تو ظاہر ہے کہ عنوان کے تقاضوں کو پورا تو ہونا ہے. اب میں بات کو آج یہیں پہ روک رہا ہوں اور اس سے آگے نہیں جاؤں گا, لیکن ایک جملہ کہے تو بغیر تو آگے نہیں بڑھ سکتا. ان الامر قد جاءنی. چچا وہ پیغام آ گیا. آگے کا جملہ پڑھوں, پورا جملہ نہیں ہے یہ, صرف اتنا نہیں کہا کہ وہ پیغام آ گیا. کہنے لگے فماذا عندک یا چچا آپ کی رائے کیا ہے؟ سن رہے ہو؟ اب کیا خیال ہے تمہارا کہ جب آ گیا اللہ کی طرف سے پیغام تو چچا سے رائے لے گئے کہ پیغام دوں یا نہ دوں؟ تو اب مفہوم کیا ہے اس کا؟ چچا پیغام تو آ گیا اور مجھے ہر حال میں اس پیغام کو پہنچانا ہے. اب طریقہ کیا ہو آپ بتا دیں. اب طریقہ کیا ہو چچا وہ آپ بتلا دیں. تو بس جواب میں ایک جملہ کہا ہے ابو طالب نے, اور وہ جملہ کہوں اور تم سے اجازت لے لوں. کہنے لگے بھتیجے قل ما شئت. بھتیجے قل ما شئت. ابھی قرآن نہیں آیا, ابھی تو صرف ایک سورے کی 5 آیتیں آئی ہیں. قل ما شئت. بھتیجے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جو جی چاہے کہو. اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جو جی چاہے کہو. قل ما شئت. قل کہو, جو جی چاہے کہو. تو ابو طالب کا قل پہلے ہے اور قل هو اللہ احد بعد میں ہے. آج کی تقریر اس مرحلے پہ اختتام پذیر ہوئی. کردار ابو طالب تو تمہیں معلوم ہے. کہنے لگے جب ابو لہب نے ہاتھ اٹھایا تھا ذوالعشیرہ میں میرے نبی کو مارنے کے لیے, تو کہا ہاتھ نیچے کر ورنہ توڑ دوں گا. اور کہنے لگے کہ بھتیجے کہو جو جی چاہے کہو. ما سلقک لسان الا وقطعتہ. کوئی زبان اگر تیرے خلاف بولی اسے کاٹ دوں گا. زبان کاٹ دوں گا, ہاتھ توڑ دوں گا. 2 ہی چیزوں سے دشمنی کی جاتی ہے, یا زبان سے یا ہاتھ سے. اور ابو طالب نے ذمہ داری لی ہے کہ جو محمد کے خلاف بولا اس کی زبان کاٹ دوں گا, جس نے محمد کے خلاف ہاتھ اٹھایا اس کا ہاتھ توڑ دوں گا. تو اب سمجھ میں آیا کہ ابو طالب سے دشمنی ہے کیوں. گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہوئی اور بات تلخیص پا رہی ہے.
اب کہاں کہاں کی باتیں میں عرض کروں، اور کبھی کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ کیا بیان کروں اور کیا بیان نہ کروں، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اچھا بھائی، تو ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، سورہ حج 22واں سورہ قرآن مجید۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ جو دین ہے نا تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب ہے۔ ابھی ابراہیمی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ یہ دین اسلام تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمین۔